الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہر حوالے سے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ کی ہر صفت کامل اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور ہر قسم کی خوبی جو اس کو چاہیے ہوتی ہے اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں پیدا کی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے۔ جمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو معیاری انداز میں کرے۔ اگر اس کا لباس ہے، اس کے ظاہر کی بات ہے تو اس کا ظاہر بھی معیاری ہو، اس کا لباس بھی صاف ستھرا ہو، اور اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام بھی اچھے طریقے سے معیاری انداز سے کرے۔ چل چلاؤ والا انداز اور گزارے والا انداز کے بس کام ہو جائے اور جو اس کام کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے نہ ہو، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو انسان کا ظاہر یہ بھی معیاری ہو، انسان کا باطن یعنی انسان کے اعمال یہ بھی معیاری ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ان الانسان یحب ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نعلہ حسنا، کہ ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، یعنی یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ انسان کا لباس اچھا ہو، انسان کا ظاہر اچھا ہو۔ ہم بسا اوقات جب اسلام پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا مطلب ہے کہ انسان میلا کچیلا رہے، اسلام کا مطلب ہے کہ انسان گندا رہے۔ یہ ہرگز اسلام کا مطلب نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی نہیں، صحابہ کی یہ سنت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کوئی نیا لباس پہنیں، آپ کوئی مہنگا لباس پہنیں، لیکن جو بھی لباس پہنیں، اپنا جو بھی ظاہر بنایا جائے وہ باوقار ہو، ایسا نہ ہو جس سے کسی انسان کی بے وقعتی جھلکتی ہو کسی عمل سے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تو آتا ہے کہ وہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتے تھے، لیکن یہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ میلا لباس پہنتے تھے۔ یہ بھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو وہ پیوند لگا لیتے تھے، یہ پیوند لگانا ان کے بس میں تھا تو پیوند لگا کر پہنتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑے پھٹ گئے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، میلے ہو گئے تو میلے کپڑے پہن لیے۔ صفائی ستھرائی، کام کا اچھا ہونا، معیاری ہونا، جو بھی کام کرے انسان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، جو بھی کام کرے اس کو اچھے انداز سے کیا جائے۔ تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اگر ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بزرگ ہوں، میں پیر ہوں، میں اللہ والا ہوں، اور وہ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ وہ وضو کرتا ہو، نہ وہ نہاتا ہو، نہ اس کے کپڑے صاف ہوں، تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا پیر ہے، یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اس لیے کہ یہ 1 سال سے نہیں نہایا، یہ 2 سال سے نہیں نہایا، یہ پوری زندگی نہیں نہایا۔ ہمارے ہاں یہ بزرگی کا معیار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بہت میلے اور پرانے سے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی مال نہیں دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دیا۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہر قسم کا مال اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے
اگر کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا متواضع ہے، بہت نیک آدمی ہے، تو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ تکبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص نئے اور اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر نعمت ہے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو، تو اس کا یہ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں بلکہ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جمال کو، معیار کو اور کوالٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اپنے ہر کام کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی گھریلو زندگی کو، باہر کی زندگی کو، کاروبار کو، ہر چیز کو، تعلیم کو معیاری بنائیں۔ جب ہم معیاری بنائیں گے تو گویا ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق